جب انگریز یہاں قابض ہوا تھا اس نے کہا اس وقت ہمارے جامعات کے جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے انہوں نے کہا ان کی تعلیم تک آج کی پی ایچ ڈی ڈگری بھی نہیں پہنچ سکتی. اس کا بیان آج بھی ریکارڈ پر ہے لارڈ میکالے کا. اس نے کہا کہ جب تک ان کی تعلیم ہم سے نہیں چھینیں گے اور اپنی تعلیم ہم نہیں دیں گے ان کی ذہن سازی ہم نہیں کر سکتے. آپ نے وہ معاشرہ ہمارا دیکھا ہوا ہے, کبھی گھر سے باہر بیٹی کو بھیجتے تھے لیکن آج بیٹی جو ہے وہ یورپ کے ویزے لے کے باہر جا رہی ہے تعلیم پانے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. جیسا کہ آپ کے سامنے کچھ دروس میں یہ مسئلہ واضح کیا تھا کہ شریعت کی تبلیغ خلاف شرع طریقوں سے کرنا جائز نہیں ہے. جتنے بھی طریقے آپ کے سامنے بیان کیے تھے ان کا نقصان اسلام کو کم ہوا ہے. آج جس چیز کو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس کا نقصان اسلام کو از حد ہوا ہے, یعنی حد سے بھی زیادہ نقصان ہوا ہے اس طریقے کا. وجہ یہ ہے پچھلے جو طریقے آپ کے سامنے بیان کیے وہ اسلام کے خیر خواہوں کی طرف سے تھے, گو کہ ان کی جہالت پر مبنی تھے, لا علمی پر مبنی تھے. آج کے جو ایک دشمن کے خاص ایسے چال سمجھ لیں وہ ہمارے خلاف چلی گئی ہے. اہل اسلام کو علم سے شریعت سے دور کرنے کی وہ فرنگی نظام تعلیم ہے. اصل میں دشمن نے یہ فرنگی نظام تعلیم ہم پر نافذ اور مسلط اس لیے کیا ہے تاکہ یہ دین اسلام سے دور ہو جائیں اور اس کی حکومت جو ہے اس کو دوام حاصل ہو. نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے ہمارے علماء نے بہت بڑے طبقے نے فرنگی نظام تعلیم کی مخالفت کی تھی شروع دن سے. معاملہ پھر یہ ہوا کہ ایسا پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی گھر میں ایک عورت لڑکی کی شادی ہو کر کے گئی, گھر کے باہر جو ہے بہت بڑا گندا نالا بہتا تھا, تو وہ جب گئی تو جاتے ہی وہ ناک بسوڑنے لگی کہ یہاں آپ کے گھر میں تو بدبو ہوتی ہے بہت زیادہ. 2-4 دن یہی بدبو کے نعرے لگاتی رہی. بالآخر وہ ایک دن کہنے لگی اپنی ساس کو کہ اماں میری برکت سے آپ کے گھر کی بدبو ختم ہو گئی ہے, نالے میں جتنا گندا پانی ہو بو نہیں آتی. تو ساس سمجھدار تھی, اس نے کہا کہ بیٹا بدبو ختم نہیں ہوئی, تیرے اندر جو حس سے سونگھنے والی ہے وہ ختم ہو گئی ہے. سمجھ نہیں آئی؟ بدبو ویسے ہی ہے, بس جیسے ہماری سونگھنے والی حس ختم ہوئی ہے نا ویسے تیری بھی ختم ہو گئی. معاملہ یہی ہوا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. فرنگی جو ہے وہ جب یہاں آیا تھا 1800 کچھ میں, اس نے آ کر 1846-47 میں اس نے سروے کیا نا یہاں بے شرح خواندگی کا کہ یہاں کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں, تو 88% کی رپورٹ آج بھی ان کی لائبریریوں میں موجود ہے. جب یہ انگریز قابض ہوا ہے اس کے بعد اس نے یہاں سے سروے کر کے بھیجا تھا, 88% لوگ یہاں کے پڑھے لکھے تھے. یہ متحدہ ہندوستان کے مغلوں کے دور حکومت میں یہاں اتنی تعلیم تھی. اور صرف یہی نہیں کہ مدرسے سے پڑھنے والا بندہ جو ہے وہ فقط یہی ہوتا تھا دین کے مسائل بیان کرتا تھا, نہ, وہاں سے پڑھنے والا بندہ پڑھ کے جاتا تھا عالم بنتا تھا اور ساتھ ساتھ بہت بڑا کاتب بھی بنتا تھا. نہ صرف یہ کہ وہ پڑھ کے نکلنے والا وہی کاتب منشی بھی بن جاتا تھا.
پڑھ کے نکلنے والا بندہ جو ہوتا تھا وہ نہ صرف یہ کہ وہ فقہ کے مسائل جانتا تھا بلکہ وہ عطار بھی بنتا تھا۔ عطار ہمارے ہاں صرف خوشبو والے کو کہتے ہیں، پہلے عطار طبیب کو کہتے تھے، سمجھ آیا نا جی؟ وہ بہت بڑا طبیب بھی بنتا تھا، حکیم بھی بنتا تھا، وہ بہت بڑا نبض شناس بھی ہوتا تھا۔ آج کل تو کروڑوں روپے کی ڈگریاں لے کر بھی مشینیں لگا کر بھی پھر بھی مریض سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہاں جی کیا ہوا ہے تجھے، لیکن اس وقت کیا ہوتا تھا، ایک ایک بندہ اتنا نبض شناس ہوتا تھا کہ وہ مثال کے طور پہ ایک مریض آیا نا، بندہ ان کے پاس مریض آیا، وہ مریض کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے اس کی بہن کے، اس کے بھائیوں کے، سب کی بیماریوں کا بتا دیتے تھے۔ وہ بتائیں اتنے بڑے نبض شناس بندے تیار ہوتے تھے، اور ہمارے ایسے کو احمق ہیں۔ یہیں پہ رمضان شریف میں ایک بندہ دوست ہمارا مخلص ہے وہ بھولا بیچارہ، جیسے وہ ٹی وی پہ سنتا ہے ویسے گھن گھن کرنی شروع کر دیتا ہے، کہتا جی مغلوں نے صرف عمارتیں بنائی ہیں، مغلوں نے کیا کیا ہے؟ مغلوں نے تو صرف عمارتیں کھڑی کی ہیں، تاج محل، فلانا محل، فلانا محل، انہوں نے کوئی تعلیمی ادارے قائم نہیں کیے، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے جب انگریز یہاں آیا تھا منحوس تو شرح خواندگی جو ہے وہ 88% تھی، 88% لوگ پڑھے لکھے تھے، اور ہر ایک بندہ جو ہے وہ علمی عروج پہ تھا بندہ۔ باقی کو چھوڑو، عمران خان یہ جو ابھی حضرت تشریف فرما ہے محفوظ مقام پر، انہوں نے خود بیان کیا، عمران خان نے بیان کیا ہے، اس نے کہا کہ بھئی جب انگریز یہاں قابض ہوا تھا، اس نے کہا اس وقت ہمارے جامعات کے جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، انہوں نے کہا ان کی تعلیم تک آج کی PhD ڈگری بھی نہیں پہنچ سکتی۔ بتائیں آج بہت کہتے ہیں نا صرف مولوی تیار ہوتے تھے، اکیلے مولوی تیار ہوتے تھے تو باقی چیزیں کیسے تیار ہوتی تھیں؟ حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمہ اللہ نے میسور کو اتنا اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا تھا، ایک ایک شے میں باہر سے کوئی شے بھی نہیں آتی تھی۔ آج 77 سال ہو گئے آپ کو جی فرنگی تعلیم پڑھتے 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 کیا حال ہوا ہے؟ پیناڈول تک تو آپ کی تیار نہیں ہوتی، وہ باہر سے آتی ہے۔ کیا دیا آپ نے قوم کو؟ نہیں سمجھ آیا؟ تو اچھا دیکھیں اب ظلم کیا ہوا، شرح خواندگی جو ہے یہاں 88% تھی، جس 1947 میں صرف 100 سال کے عرصے میں جب یہاں سے انگریز جانے لگا تو شرح خواندگی کی اس نے خود، ان کے ہاں یہ رپورٹ موجود ہے، اس نے کہا 4% رہ گئی تھی۔ شرح خواندگی کتنی رہ گئی تھی؟ صرف 4% رہ گئی تھی۔ کہاں 88، کہاں 4%؟ بتائیں اندھیرے میں رولنے والا کون ہے پھر؟ ہمیں علم سے دور کرنے والا کون ہے بھلا؟ بتائیں اس نے علم سے ایسی دور نہیں کیا بھائی۔ آج بھی آپ بادشاہ مسجد میں چلے جائیں، اس کے ارد گرد جو کمرے بنے ہوئے نا 100-150 کمرہ وہاں موجود ہے، پہلے اس سے بھی زیادہ تھے کمرے، 7 بڑی بڑی ہاسٹلیں بنی ہوئی تھی، بہت زیادہ کمرے تھے۔ اور ان وزیر خان مسجد کو جا کے دیکھ لیں، بادشاہی مسجد کو دیکھ لیں، باقی جو بڑی بڑی مساجد ہیں اس وقت کی حکومت کی بنائی ہوئی، ان مساجد میں بڑے بڑے 7 کمرے بنے ہوتے تھے، وہ باقاعدہ رہائشیں ہوتی تھی طالب علموں کے لیے، اور سینکڑوں مربع، ہزاروں ایکڑ زمینیں مدارس کے نام تھی۔ یہ بادشاہی مسجد کے نام ہے، یہ فلاں مسجد کے نام ہے، یہ فلاں مسجد کے نام ہے۔ بتائیں وہ مسجدیں، زمینیں پتہ کہاں گئیں؟ انہی زمینوں کی آمدنیں آتی تھیں، انہی زمینوں سے حاصل ہونے والی گندم انہی مدارس میں پہنچتی تھیں، اور باقی جو گندم اضافی ہوتی تھی وہ بیچ کر کے ان کے سالانہ اخراجات پورے کیے جاتے تھے، بچوں کے پڑھنے والے بچوں کی کتابیں لی جاتی تھیں، ان کے ہنر سیکھنے والے جو ہوتے تھے ان کے اوزار خریدے جاتے تھے، باقی ساری چیزیں ان پہ سارے مصارف آتے تھے۔ تو یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پتہ کیا ہاتھ ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ آج بھی آپ یہ جائیں نا چبرجی سے ایک تو راستہ ادھر کچہری کی طرف جا رہا ہے نا، ایک راستہ اندر کو جاتا ہے اس طرح، وہ مسجد شریف جو ہے وہاں ایک مسجد شریف، مسجد کا نام مجھے بھول گیا ہے، چبرجی میں مسجد ہے، ہاں مسجد وہی، اسی مسجد کے ساتھ بالکل راستہ جا رہا ہے، تھوڑا سا آگے جائیں بہت بڑا ادارہ ہے وہاں۔ یہ انگریز کی آمد سے پہلے یہاں بہت بڑا جامعہ تھا، بہت بڑا جامعہ تھا، اور اس کی اتنی زمین وقف تھی اس کے نام، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی زمین تھی۔ زمینوں کا پتہ کیا ہوا ہے یہاں؟ اصل میں اس نے جو نظام حکومت قائم کیے تھے نا انگریز نے، وہ صرف
دو بندے ہوتے تھے اس کے پورے ضلع میں، انگریز پورے ضلع میں دو انگریز ہوتے تھے، ایک کمشنر ہوتا تھا، ایک پولیس کا بڑا افسر جو ہوتا تھا اس وقت، جو بھی بڑا افسر لگا لیں آپ، ایس پی ڈی ایس پی جو بھی ہوتا تھا وہ، یہ دو بندے اس کے ہوتے تھے، اور اس کے نیچے جتنے بھی لوگ رکھے جاتے تھے وہ ہمارے مسلمانوں میں جو مادیت پرست تھے، پیسے کے غلام تھے، وہ نوکریاں لگتے تھے، وہ لوگ رہتے تھے، وہ ان کے نیچے ہوتے تھے۔ اب جہاں کہیں بھی اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے کہیں سے بھی کوئی کام ہونے لگتا تو یہ لوگ جو ان دو بندوں کے ماتحت ہوتے تھے یہ ان کو آ کے مخبریاں کرتے تھے، وہ فلاں بندہ آپ کی حکومت کے خلاف ہے، فلاں بندہ اسلام پسند ہے، فلاں بندہ یہ کر رہا ہے، فلاں بندہ یہ کر رہا ہے۔ اب جو مخبریاں کرتے تھے، پتہ کیا ہوتا تھا؟ ان کو یہ مدارس کی زمینیں، مساجد کے نام وقف جو زمینیں ہوتی تھی، ان زمینوں میں سے سینکڑوں ایکڑ زمینیں ان کو دی جاتی تھی، سینکڑوں ایکڑ زمینیں۔ پتہ ہے آپ کو مزاری کون ہے؟ مزاری، مزار کیا ہے؟ یہ جتنی مدارس کے ساتھ، یہ مزارات کے ساتھ جو وقف تھی زمینیں ہیں، ان زمینوں کو کاٹ کاٹ کے انہی لوگوں کو دیا گیا۔ یہ لغاری ہے، مزاری ہے، یہ کون ہے؟ سارے لوگ آج جتنے بھی وڈیرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، زمیندار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو زمینیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہی سے زمینیں آئی ہیں، جن کے پاس ہزاروں ایکڑ، آج بھی سینکڑوں مربع زمینیں ہیں ان کے پاس، کیسے آئی ہیں؟ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، آج بھی آپ، سچی بات ہے، ایک کتاب شائع ہوئی ہے، یہی لاہور سے شائع ہوئی کتاب، ہاں جی، پنجاب کے گدی نشین جو درباروں والے پیر ہیں نا، ان کی آمدنیاں کیسے بڑھی ہیں، ان کی زمینیں کیسے زیادہ ہوئی ہیں، وہ آج ہی آپ ان کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، باقاعدہ وہ انگریز کی رپورٹ شائع ہو چکی ہے۔ انگریز نے کہا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ وفاداری کی تھی، اپنے اسلام کے خلاف، اپنے مسلمانوں کے خلاف، اپنے علماء کے خلاف، ہاں جی، کہیں سے بھی عالم ربانی وہ کھڑے ہوتے اسلام کے غلبے کے لیے، راتوں رات ان کی شکایت پہنچتی انگریز کو، انگریز جو ہے پکڑ کے ان کا معاملہ صاف کر دیتا، شکایت لگانے والے کو جناب اس کے بدلے میں سینکڑوں ایکڑ زمین جو ہے وہ الاٹ کر دی جاتی۔ یوں انہوں نے رقبے بنائے، زمینیں بنائی، بتائیں۔ اور یہ نعوذ باللہ من ذالک، اپنے طور پہ ان کو دیکھ لیں تو کر کیا رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم آج بھی اتنا طبقہ، انگریز کیا کہتا ہے؟ لارڈ میکالے کا اپنا نظریہ دیکھ لیں، اس نے یہاں جو سروے کیا، سروے کرنے کے بعد برطانیہ کی پارلیمنٹ میں جا کے اس کا بیان آج بھی ریکارڈ پر ہے، لارڈ میکالے کا۔ اس نے کہا کہ جب تک ان کی تعلیم ہم سے نہیں چھینیں گے اور اپنی تعلیم ہم نہیں دیں گے، ان کی ذہن سازی ہم نہیں کر سکتے، اپنی حکومت کو ہم دوام نہیں دے سکتے، ہماری حکومت تبھی ہمیشہ رہ سکتی ہے کہ ان کی ذہنیت بدل دی جائے، اور ذہنیت بدلنا موقوف ہے ان کی تعلیم بدلنے پر۔ نہیں سمجھ آئی؟ پھر سب کو انگریزی پہ لگا دیا۔ آج جس کو بھی کہیں بھائی صاحب آپ انگریزی کیوں پڑھ رہے ہیں، آگے سے پتہ کہ وہ غلام جو ہوئے نا جی، غلامانہ ذہنیت پھر یہی ہوتی ہے، جو کچھ آقا سکھائے گا وہی کچھ آگے یہ کریں گے۔ وہ کہتے ہیں جی اگر انگریزی نہیں پڑھیں گے تو انگریزوں کو تبلیغ کیسے کریں گے؟ پھر سبحان اللہ، یہ وہ واحد تبلیغ ہو رہی ہے انگریز کو، جو یہاں سے 15,000 کلومیٹر دور بیٹھا ہے، اس کو تبلیغ کرنے کے لیے یہاں پوری قوم انگریزی پڑھ رہی ہے، ساری قوم انگریزی پڑھ رہی ہے، مائیں بھی، بہنیں بھی، بیٹیاں بھی، بیٹے بھی، سارے کے سارے انگریزی پہ لگے ہوئے ہیں۔ کس نیت پر؟ انگریز کو تبلیغ کرنی ہے، اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ خود ہی اسلام چھوڑے جا رہے ہیں۔ آقا جو ہے انگریز، اس کا ذہن یہ ہے کہ جتنا یہ انگریزی تعلیم پڑھیں گے اتنا میری حکومت پکی ہوگی، اور غلام کو اس نے رٹایا ہے وہ طوطے والی بولی، اس نے کہا کہ بھئی تو نے تبلیغ کرنی ہے، ہمیں تبلیغ کر رہے ہیں انگریز کو، بتائیں نا بھائی۔ پہلی تو بات یہی ہے نا کہ ان احمقوں سے بندہ یہ پوچھ لے، یار یہ بتاؤ ہمیں کہ یہاں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ پنجابی کے گھر میں پیدا ہو، سرائکی کے گھر میں پیدا ہو، بلوچی کے گھر میں پیدا ہو، چلو یہاں ہماری زبان اردو جو ہے وہ قومی زبان ہے، قومی زبان کے علاوہ قومی زبان کو چھوڑ کر کے انگریزی زبان میں تعلیم، یہ کیا ان کا طریقہ ہے بھلا بتاؤ؟ یہاں پاکستان میں، متحدہ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، متحدہ ہندوستان کے اندر اس نے اپنے جج بٹھائے ہوئے تھے، فیصلے انہی کے جج کرتے تھے، چونکہ قانون انگریزی کا تھا تو اس لیے انہوں نے آگے درمیان میں بندہ کھڑا کیا، وکیل والا، یہ وکیل کھڑا ہو کے جناب یہ چونکہ عوام، چونکہ یہاں کی رعایت جو ہے وہ انگریزی نہیں سمجھتی،
قانون انگریزی ہے، فیصلہ سنانے والا انگریزی ہے، تو یہاں کے وکیل تیار کیے گئے، وکیل جو ہیں وہ درمیان میں کھڑے ہو کے اپنی رعایا جو ہے ان کا مدعا اپنے آقا جو جج انگریز ہوتا تھا اس کے سامنے بیان کرتے تھے، تاکہ یہ جناب اپنے معاملات اس کو سنائیں تو وہ جناب آگے سے فیصلہ کرے کہ جناب انگریز کا قانون کیا فیصلہ کر رہا ہے۔ بھائی قوم ہماری کو اتنی بھی آج تک سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہم کس گڑھے میں گرے ہوئے ہیں، کہاں گرایا ہوا ہے ہمیں انہوں نے، اور اوپر سے قوم راضی ہو رہی ہے جناب دیکھو جی ہم تو اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ تبلیغ کریں اسلام کی۔ بندہ پوچھے بھی اسلام کے اتنے خیر خواہ ہو گئے تم کہ بہنوں کو، بیٹیوں کو، سب کو انگریزی تعلیم پہ لگا دیا تم نے، سارے ہی انگریز کو تبلیغ کرنے کے چکر میں کھڑے ہوئے ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہا بھائی۔ پچھلے دنوں بھی ایک ہمارے مخلص ہیں، انہوں نے مجھے پیغام بھجوایا کہ بچے جی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر تم لوگ بچیوں کو میڈیکل نہیں پڑھاؤ گے تو پھر اپنی خواتین جو ہیں ان کا علاج کروانے کے لیے تمہیں پھر مردوں کے پاس جانا پڑے گا۔ نہیں سمجھ آیا؟ خواتین کو پھر مردوں کے پاس لے جانا پڑے گا علاج کے لیے۔ تو پیارے بھائیو سنو ذرا، یہ اشکالات جو ہے نا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، بڑے عرصے سے ہم ان کو سن رہے ہیں، اور بیچاری قوم جو ہے ہماری ان کے دماغ پہ ہمیں رونا آتا ہے۔ سچی بات ہے، غلامی میں، غلامانہ فکر میں، غلامانہ سوچ میں اس حد تک ہم گر چکے ہیں کہ ہمیں جناب نہ 100 روپے کا پتہ چل رہا ہے نہ 100 پیسے کا پتہ چل رہا ہے، بالکل کوئی فرق نہیں دکھ رہا ہمیں۔ دیکھیں، ایک ہے بیمار، کیا ہے؟ بیمار عورت ہے، ایک ہے نوجوان لڑکی۔ بیمار عورت شادی شدہ بھی ہو سکتی ہے، نوجوان لڑکی جو ہے وہ کنواری لڑکی ہے، وہ جب بھی کالج جائے گی، یونیورسٹی جائے گی، میک اپ کے ساتھ جائے گی ہے، اور عموماً بچیاں اکیلی جاتی ہیں کالج میں، یونیورسٹی میں۔ بیمار عورت جو ہوتی ہے وہ اکیلی نہیں جاتی ہے، کالج والی بچی میک اپ میں جائے گی، بیمار عورت میک اپ میں نہیں جائے گی۔ بچی جو ہے وہ اکیلی جائے گی، یہ اکیلی نہیں جائے گی، یہ تعلیم پانے بھی اکیلی جائے گی، اس کے بعد ٹرپ پہ بھی اکیلی جائے گی لڑکوں کے ساتھ۔ بتائیں پھر خطرہ کسے ہوا؟ لڑکی کو خطرہ، بولو نا بھائیو، خطرہ بچی کو ہوا نا، وہ بیمار کو تو خطرہ نہیں ہے، بیمار کو خطرہ نہیں ہے، کیونکہ بیمار اکیلی نہیں جا رہی، بیمار بیماری میں جا رہی ہے، بیمار تندرست بھی نہیں ہے، بیمار جو ہے وہ میک اپ بھی نہیں کیا ہوا اس نے، تو خطرہ کس کو ہوا؟ خطرہ تو اس کو ہوا جو جوان لڑکی ہے، خطرہ اس کو ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، بیمار کو بچاتے بچاتے پوری قوم کی نوجوان لڑکیاں میک اپ کر کے گھروں سے باہر آ گئی۔ اب میں کیا کہوں کہ جناب بیماروں کو بچانے کے لیے کر رہی ہیں یا کسی وہ دشمن کے مشن کو پورا کرنے کے لیے کر رہی ہیں سارا کچھ۔ باقی رہا بیمار کا مسئلہ، بیمار کا مسئلہ جو ہے وہ تو ہمارے فقہا نے 15 عورتوں کو اجازت دی ہے، 12 عورتوں کو، 12-15 بنتی ہیں عورتیں جن کو اجازت دی ہے، بیمار عورت کو بھی اجازت دی ہے شریعت مبارکہ نے، وہ کسی نامحرم مرد سے جا کر کے اپنا علاج کروا سکتی ہے۔ سمجھ آیا نا جی؟ بیمار کے لیے تو اجازت ہے، یہاں اس کی اجازت آپ دکھائیں ہمیں کہ جناب نوجوان لڑکی ہو اور وہ مخلوط نظام تعلیم ہو اور وہ جا کر کے مسلمان بہن بیٹی یہاں سے جناب ویزے لے کے باہر کے وہاں جا کے تعلیم پا رہی ہیں۔ بتائیں، یہ ابھی کی بات ہے، ابھی کی، خود لندن نے، برطانیہ نے رپورٹ شائع کی ہے، اس نے کہا کہ 11,000 لوگ جو ہے نا اسی کچھ عرصے میں پاکستان سے نوجوان لڑکے تعلیم کے نام پر آئے ہیں، کہتے ہیں 11,000 میں سے 8,000 سے کچھ 100 زائد لڑکے ہیں جنہوں نے ہمارے ہاں اپنے پیپر سائن کیے ہیں، یہ عذر کر کے ہمارے ہاں جنسی استحصال کیا جاتا ہے ہمارا، اس لیے ہم یہاں پناہ لینے آئے ہیں۔ اور پڑھ کے کہاں سے گئے ہیں؟ کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے، اور یہ الزام کہاں لگتا ہے؟ مدرسے پہ لگتا ہے۔ جہاں حالات یہاں پہنچ چکے ہوں اور یہ ان کو فکر لگی ہوئی ہے انگریز کو تبلیغ کرنے کی۔ میرا مقصد آپ کے سامنے اس بات کو کھولنے کا فقط یہ ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم انگریزی تعلیم اس لیے پا رہے ہیں تاکہ کافر کو تبلیغ کریں، کافر کو تبلیغ کریں، اور تبلیغ یوں کی ہے انہوں نے کہ خود اپنے دین سے دور ہو گئے۔
اور صرف دور ہی نہیں ہے، وہ نفور بھی، نفرت بھی آ گئی ان کے دلوں میں اسلام کے لیے۔ بتائیں، آج انگریز کے خیر خواہ ہیں لیکن اپنے علاقے کے جو امام ہیں ان کی یہ سخت دشمن ہے یا نہیں ایسا؟ بتائیں، اسلام کے احکامات کا مذاق اڑاتے پھرتے ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف میں امام محمد رضا رحمہ اللہ نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا کہ علی گڑھ کی نصف تعلیم پائی ہے انہوں نے، تو اسلام کے پورے احکامات پر مذاق اڑانے لگے ہیں، علماء کا مذاق اڑانے لگے ہیں، شریعت اسلامیہ کے احکامات کا ٹھٹھا اڑانے لگے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نصف تعلیم کا نتیجہ یہ ہے، جب پوری تعلیم پائیں گے تو کیا کریں گے؟ اب تو خیر پوری پا چکے ہیں، اب تو تعلیم ایسی پائی ہے، ہمارا نوجوان طبقہ یہاں سے پڑھ پڑھ کے انگریزوں کو تعلیم دینے جا رہا ہے۔ اب آپ بتائیں نا پیارے بھائیو، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے وہ معاشرہ ہمارا دیکھا ہوا ہے، کبھی گھر سے باہر بیٹی کو بھیجتے تھے، بیٹی گھر سے باہر اکیلی جاتی تھی، لیکن آج بیٹی جو ہے وہ یورپ کے ویزے لے کے باہر جا رہی ہے تعلیم پانے کے لیے۔ کیا وہ والدین اندھے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہاں جا کے بیٹی کیا کرے گی؟ ہمیں بولو تو صحیح یار۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے سید اکبر الہ آبادی رحمہ اللہ نے کہا کہ تعلیم بدلنے سے نظریات بدل جاتے ہیں، جیسی تعلیم ہوگی ویسے نظریہ ہوگا۔ سچی بات ہے، جو نظریہ انگریز کا ہے نا وہی نظریہ آج ہماری قوم کا بن چکا ہے۔ قسم خدا کی اس تعلیم نے کوئی خوددار بندہ پیدا نہیں کیا، فرنگی تعلیم نے کوئی غیرت والا، حمیت والا، حریت فکر والا کوئی بندہ پیدا نہیں کیا اس نے، آزاد رائے والا بندہ پیدا نہیں کیا۔ جس کو بھی دیکھیں ڈگری کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کسی کو پیچھے نوکری کے پیچھے بھاگ رہا ہے، صرف یہی باتیں، اس کے علاوہ آگے کوئی بات اور آپ نے کوئی سنی ہے تو بتائیں۔ کوئی اسلام کے لیے کھڑا ہو رہا ہو، کوئی غیرت ایمانی کے لیے کھڑا ہو رہا ہو، کوئی عزت کے لیے کھڑا ہو رہا ہو، ہمیں تو کوئی دکھائی نہیں دیا بندہ بھائی۔ جس کو بھی دیکھو ڈگریاں لے کے بیچارہ بھاگ رہا ہے اور مارے پھرتا ہے، یار باہر کا ویزا مل جائے یار، کہیں بس میری جنت بن جائے دنیا میں، یہی لے کے بھاگتے پھرتے ہیں۔ تو یہ ایک جملہ جو ہے نا، اس جملے نے بہت نقصان کیا ہے۔ ہم انگریزی پڑھ رہے ہیں تبلیغ کے لیے، کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ تبلیغ کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ تو اس نے اتنا نقصان کیا ہے، یہ ان کا اپنا نہیں ہے، ہم قوم کا نہیں ہے، غلام کی اپنی سوچ نہیں ہوتی۔ آقا نے اس کو سمجھایا ہے، انگریز نے، تو پڑھ مجھے تبلیغ کر، مجھے سمجھا اسلام کیا کہتا ہے۔ اور نعوذ باللہ افسوس یہ ہوا، یہاں سے پڑھنے کے بعد، یہاں سے انگریزی تعلیم پڑھنے کے بعد جتنے بھی لڑکے کوئی ذہین ہوتے ہیں ان کو آکسفورڈ میں آگے پیچھے بڑی یونیورسٹیوں میں داخلہ دیا جاتا ہے، اور وہاں ان کے ہی اپنے مستشرقین بیٹھے ہوئے، بڑے بدماش اسلام پہ حملہ آور فکر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جناب ان کو پھر اپنے مرضی کا اسلام پڑھاتے ہیں، پھر یہ جناب جہاں جاتے ہیں پھر تباہیاں مچاتے جاتے ہیں۔ اور ان کو دیکھیں تو ہر ایک بندہ یہی کہتا ہے میں مبلغ اسلام ہوں، میں کیا ہوں؟ مبلغ اسلام بننا چاہتا ہوں انگریزی پڑھ کے۔ بھئی جب تو مسلمان ہی نہیں رہے گا، اسلام پہ ہی نہیں رہے گا، تو مبلغ اسلام کس چیز کا خاک بنے گا؟ حقیقت والی بات یہ ہے، اس تعلیم نے آ کے عزتیں سستی کی ہیں۔ کیا کیا اس نے؟ دماغ جو ہے نا، دماغ کو، غیرت کو نارملائز کر دیا ہے۔ پہلے باپ بیٹی کو باہر نہیں جانے دیتا تھا، بلکہ بیٹوں کو رات کو باہر نہیں جانے دیتے تھے، تھا یا نہیں؟ اب بیٹی رات کو ڈیوٹی کے نام پہ باہر پھرتی ہیں، ٹرپوں پہ جا رہی ہے جناب لڑکوں کے ساتھ۔ ہیں؟ عزت سستی ہوئی نہیں ہوئی بھائی؟ جب عزت سستی ہوگی باقی معاملات کیا رہے پیچھے؟ یہ سچی بات ہے، یہ وہ باتیں اب تو ہمیں مسلمانوں کو چاہیے تھا، جن بدماشوں نے، جن کے وڈیروں نے اسلام کے خلاف مخبریاں کر کے، علماء کے خلاف مخبریاں کر کے انہوں نے زمینیں خریدی ہیں، زمینیں لی تھیں انگریز سے، وہ زمینیں واپس چھین کے ان بدماشوں کے داڑھوں سے جبڑے توڑ کے وہ زمینیں واپس کرنی چاہیے تھیں ہمیں مدارس کو۔ ہیں؟ مدارس آج رول گئے ہیں، اوپر سے یہ بک بک کرتے ہیں جناب مدرسے والے صدقے خیرات کھاتے ہیں۔ تم نے مدرسے والوں کا حال یہ کیا ہے۔ مساجد اس طرح نہیں تھیں جس طرح آج کمیٹیوں کے نرگے میں ہے نا مساجد، اس طرح مساجد کا انتظام نہیں تھا۔ مساجد بالکل آزاد تھی، ممبر آزاد تھا، مسجد کے نام زمینیں وقف ہوتی تھیں، لوگ اپنے گھر بنا کے گھر وقف کرتے تھے، دکانیں بنا کے وقف کرتے تھے، پوری مارکیٹیں مسجد کے نام وقف ہوتی تھیں، اسی سے مسجدوں کے معاملات چلتے تھے۔ یہ والا نہیں تھا یار آج جو چل رہا ہے۔
امام کی زبردست تنخواہ ہوا کرتی تھی، منشی سے تنخواہ زیادہ ہوتی تھی، چپراسی سے تنخواہ زیادہ ہوتی تھی۔ آج امام کی تنخواہ کتنی ہے بھلا بتائیں؟ ایک جگہ میں گیا، وہاں بیٹھے ہوئے تھے علماء بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگے جی وہاں بڑے بڑے جناب ایسے سمجھیں کہ کھنگ رہتے ہیں، کاروباری بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، اور امام کی تنخواہ کتنی تھی؟ بالکل وہی۔ میں نے کہنے لگا جی دیکھو جی امام کو چاہیے، امام صاحب بھی بیچارہ ایسا بہشتی، کہنے لگا جی امام کو چاہیے کہ امام کمائے۔ میں نے کہا دیکھو بات سنو، اگر امام کے پیچھے 500 بندہ ایسا کھڑا ہوا کہ ہر بندہ کاروباری ہے، یہ کاروباری نہ بھی ہو، ہر 500 بندہ ہر بندہ اپنا گھر چلا رہا ہے، تو 500 بندہ مل کے امام کا گھر نہ چلا سکے تو ان 500 بندوں پہ بھی افسوس ہے، پھر ہے نہیں؟ میں نے کہا جس بندے کے 5 بیٹے ہوں پھر بھی بوڑھا ابا کمائے تو بیٹوں پہ افسوس ہے یا نہیں؟ تو جس امام کے 500 مقتدی ہوں، ہر مقتدی اپنا گھر چلا سکتا ہو، تو 500 بندے مل کے ایک امام کا گھر نہ چلا سکے، بتائیں ان سے بڑھ کر دین کا دشمن کون ہے؟ امام کو پھر جناب اپنا تعلیمی کام، دینی کام روک کر کے کمانا پڑے تو افسوس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا بھائی بتائیں؟ یہ خیر خواہ نہیں ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جی آپ مولوی صاحب کمائیں۔ آپ ابھی ایک 2-4 دن ہوئے، ایک خاتون نے تبلیغ جھاڑی ہے، فلموں میں کام کرتی ہے، اس نے کہا ہے کہ مولویوں کو کچھ ہنر سکھایا جائے تاکہ یہ دین نہ بیچیں۔ ہم نے کہا کہ دیکھو بھائی ان کو بھی فلمیں ڈراموں میں کام کرنے والی عورتوں کو بھی کچھ ہنر سکھایا جائے تاکہ یہ بھی اپنا جسم کی نمائش نہ کریں، جسم کی نمائش کر کے یہ بھی پیسہ نہ کمائیں۔ ہاں جی، پولیس والوں کو بھی کوئی ہنر سکھایا جائے تاکہ وہ بھی رشوت لوگوں سے لے کر کے حرام خوری نہ کریں۔ نہیں سمجھ آیا؟ آپ اپنی کوٹوں میں بھی کچھ تھوڑا سا ان کو سچ کی تعلیم دیں، دین کی تعلیم دیں، آخرت کی فکر دیں، تاکہ وہ بھی جھوٹ پہ جھوٹ بول کر کے جھوٹے قرآن پاک سر پہ رکھوا کے وہ بھی جناب اپنی آخرت خراب نہ کریں۔ آپ کو صرف مولوی بیچارہ 15,000 20,000 تنخواہ لیتا ہے، تمہیں لگا کہ 10-15,000 میں دین بک گیا پورا، تو جنہوں نے پورا ملک بیچ دیا، جنہوں نے قوم کی غیرت بیچ دی، قوم کی بیٹی بیچ دی ہے، ان کا کیا بنے گا؟ ان کے لیے تو کبھی تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ آج آ کے تمہیں دین فروش اکیلا مولوی ملے، جنہوں نے بیٹی اٹھا کے قوم کی امریکہ کو بیچی ہے، ان بدماشوں نے نعوذ باللہ قرآن پاک نیچے رکھ دیا، اس کے کپڑے اتار دیے، کہا کہ اس قرآن پاک کے اوپر سے گزر جاؤ بغیر لباس کے، تمہیں آزاد کر دیتے ہیں۔ بتاؤ ان سے بڑھ کر بھی کوئی بد اخلاق ہو سکتا ہے؟ دنیا جہان کا کمینہ ہو سکتا ہے؟ بتاؤ۔ اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب ان کو یہ سکھا دو۔ مولوی صاحب نے زیادہ سے زیادہ 30,000 تنخواہ لے لی، تم نے کہا کہ دین بیچ گیا، یہ دین فروش ہو گیا۔ تم تو جسم فروش بن گئے ہو، تم تو عزت فروش بن گئے ہو، تم نے تو اسلام بیچ دیا، تم نے تو اسلام کی غیرت اہمیت، اسلام کی ہر شے بیچ دی ہے تم نے بچایا ہی کیا ہے قوم بیچاری؟ تم تو پوری قوم کو خون چوس گئے ہو۔ کبھی تم نے یہ بھی کہا ہے کہ حکمرانوں کو تھوڑا غیرت سکھا دو یار؟ جس بیچارے سے اسلام زکوٰۃ نہیں مانگتا، یہ اس پہ جناب ہزاروں روپے کا ٹیکس روزانہ لاد رہے ہیں یار، بتائیں۔ یہ اس تعلیم نے بے غیرت بنایا ہے، اس تعلیم نے بے ضمیر بنایا ہے، اس تعلیم نے بے شرم بنایا ہے، اس تعلیم نے عزت فروش بنایا ہے، کیا سے کیا بنا دیا۔ ابھی بھی ان کو اعتراض بیچارے مسلح پہ بیٹھے ہوئے بندے پہ ہے، ابھی بھی ان کو یہی لگتا ہے کہ پوری قوم کو لوٹنے والا، پوری قوم میں ہر طرف لوٹ مار کرنے والا صرف مسلح ہے۔ یہ کتے کافر کی دی ہوئی سوچ ہے کہ آج ایک بندہ جو ہے وہ اسلام پہ بھونکنے کو تیار ہے، اتنے اس نے کتے تیار کیے ہیں بھونکنے کے لیے اسلام پر، کیا بتائیں آپ کو۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک کتا تھا، وہ کہیں باہر رہتا تھا، پاکستان آ گیا، اس نے کہا کہ یار باہر رہتے تھے بڑے مزے کی زندگی تھی، یہاں کیوں آ گئے؟ اس نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہاں بھونکنے کی اجازت نہیں تھی، تو یہاں بھونکنے کی اجازت ہے نا، بندہ اسلام کو بھونک لے، دین کو بھونک لے، علماء کو بھونک لے، یہ بڑی آزادی کہیں نہیں ہے۔ ہندوستان میں بھی آپ چلے جائیں نا، صحیح بات ہے، ان کے پنڈتوں کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے، کچھ سویرے بات کرے بندہ شام کو چیر کے رکھ دیں، لیکن ہمارے ہاں اللہ رسول کے بارے میں بھونکتے پھرتے ہیں، بتائیں۔ جس طرح ان کتوں نے پیسے کی خاطر قرآن پاک پہ اپنے گندے پانی گرا رکھے نا، 39 کی تعداد تو وہ ہے جو کاغذوں میں آ چکی ہے، 39 قرآن پاک وہ ہیں جن پہ ان حرام خوروں نے، ضمیر فروشوں نے، فرنگی تعلیم پا کے جن کتوں نے اپنے گندے پانی قرآن پہ گرائے ہیں، صرف کافروں سے پیسہ لینے کے لیے انہوں نے یہ کام کیے۔ اور یہ کام جو ہے نا قرآن پہ گندا پانی گرانے والا، اس سے پہلے انہوں نے اور کام کیا تھا، یہ پوری رپورٹ آ چکی ہے۔ ان لڑکوں سے
یہ قرآن پہ گندا پانی گرانے والی بات بعد میں ہوتی ہے. سب سے پہلے ان کا محرمی رشتہ، ماں بہن بیٹی بھتیجی، یہ رشتے جو ہیں ان سے بدکاری کروائی جاتی ہے. ہاں، یہاں آپ کے لاہور میں ایسے چرچ قائم ہو چکے ہیں، ان چرچوں کے اندر یہ کام ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری ٹیم میں شامل ہونے کے لیے پہلے یہ رشتے، ان کی حرمت پامال کرنی پڑے گی، اس کے بعد آپ کو گستاخ بنایا جائے گا، اس کے بعد آپ کو فیم ملے گا، باقی ساری چیزیں آپ کو حاصل رہیں گی. یہ وہ تعلیم تھی جس کے ذریعے انہوں نے کافر کو تبلیغ کرنی تھی. اور نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ بالکل برعکس نکلا. برعکس نہیں نکلا، نتیجہ بالکل اسی کے مطابق نکلا جیسے وہ انگریز چاہتا تھا. جیسے وہ چاہتا تھا اسی کے مطابق نتیجہ نکلا. اس نے کہا کہ یہ مسلمان جس قرآن کو لے کر کے ہم پہ چڑھنے کو دوڑے ہیں، اسی قرآن پر ان کی گندے پانی گرواؤں گا میں. آج وہی کر رہے ہیں.